أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين اللهم رب زدني علما وعملا وفهما آمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نویں جماعت کی اسلامیات میں میقات دوم کے پہلے لیکچر کے ساتھ میں ہوں قاری محمد حسین آرائیں۔ ہم کووڈ-19 کی وجہ سے اسکول کھلنے اور پھر بند ہونے کے بعد دوبارہ سے ہم آن لائن کلاسز میں آپ کو لیکچر پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ان لیکچرز میں ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جس طرح سے جو اسباق آپ کو پہلے پڑھائے جا چکے ہیں ان اسباق سے آگے آپ کو پڑھایا جا رہا ہے۔ تو اس میں ہم پہلا سبق مختصر جس طرح سے سوالات میں نے آپ کو سورہ انفال کے لکھوائے تھے اس طرح سے ہم لکھیں گے، یعنی کہ پہلے ہم ان آیات کا، یعنی کہ جو پہلی آیات ابھی ہم آپ کے سامنے آپ کو پڑھائیں گے وہ ہم اس فرسٹ ٹرم کے ایگزامینیشن سے پہلے ہم نے جو ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 1 سے لے کر 19 تک پڑھا تھا۔ تو اس میں نے جو ترتیب رکھی تھی وہ یہ تھی کہ پہلے الفاظ معنی لکھوائے تھے آپ کو، پھر اس کے بعد آپ کو مختصر سوالات اور جوابات اس کے لکھوائے تھے پوائنٹ کی صورت میں، اور پھر آخر میں انہی 10 جو بھی سبق ہے 8 آیات ہیں 10 ہیں، ان آیات کا، ان میں سے مخصوص آیات کا ترجمہ بھی آپ کو لکھوایا تھا۔ تو آج ہم کیا کریں گے، آج ہم پہلے الفاظ معنی لکھیں گے۔ اب آپ کے سامنے میں الفاظ معنی لکھے ہوئے آپ کو دکھاؤں گا بھی، جس کو آپ نے اپنی کاپی میں اتارنا ہے، اپنے رجسٹر میں اتارنا ہے، پھر اس کے بعد ان کو یاد بھی کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو اس کے مختصر سوالات بھی لکھواؤں گا تاکہ آپ جو ہے جس طرح سے یہاں پر بورڈ پر لکھا کرتے تھے اسی طرح سے گھر پر آپ ان سوالات کو اپنے پاس کاپی میں اتاریے، اس کے نوٹس بنائیے اور ان کو یاد کیجئے، پھر فائنل ایگزامینیشن میں جو بورڈ کے تحت ہوں گے اس میں آپ جا کر ان کو لکھیے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے آپ اگر ان کو یاد کر کے جاتے ہیں تو انہی میں سے سوال آئیں گے، اور یہی سوالات جو ہیں ان کے آپ کو جوابات جب یہاں سے آپ نے یاد کیے ہوں گے تو بآسانی آپ ان کو وہاں پر تحریر کر سکیں گے، لکھ سکیں گے۔ تو ہم پہلے سورہ انفال کی آیات جو ہم نے پہلے 1 سے 19 پڑھی تھی، اس کے بعد آیت نمبر 20 سے لے کر 28 تک کے الفاظ میں آپ کو لکھوا رہا ہوں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 20 تا 28، اس کے 12 الفاظ اور اس کے معنی میں آپ کو لکھوا رہا ہوں۔ اس کو آپ نوٹ فرما لیجئے اور ان کو آپ نے اپنے رجسٹر میں اتارنا ہے۔ نمبر 1، شر الدواب، بدترین قسم کے جانور۔ نمبر 2، استجیبو، حکم مانو یا پکار کا جواب دو، حکم مانو اور پکار کا جواب دو۔ نمبر 3، یحول، حائل ہوتا ہے۔ نمبر 4، مستضعفون، مستضعفون، مغلوب، بے زور۔ نمبر 5، یتخطف، وہ اچک لے گا۔ لا تخونوا، نمبر 6 کیا ہے، لا تخونوا، تم خیانت نہ کرو۔
نمبر 7 صم بہرے، بکم گونگے۔ نمبر 9 معرضون منہ پھیرنے والے، معرضون منہ پھیرنے والے۔ نمبر 10 مرء، مرء آدمی۔ نمبر 11 ایادہ، ایادہ، ایادہ طاقت دی، مضبوط کیا۔ تحشرون، تحشرون تم جمع کیے جاؤ گے، تحشرون تم جمع کیے جاؤ گے۔ یہ تو ہیں الفاظ اور معنی، ان کو آپ نے اپنی کاپی میں اتارنا ہے اور ان کو یاد کرنا ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 20 تا 28 کے مختصر جواب کے سوالات۔ سوال نمبر 1 نوٹ کر لیجئے، شر الدواب سے کیا مراد ہے؟ شر الدواب سے کیا مراد ہے؟ یہ تو سوال ہے۔ جواب اب پوائنٹ پہ نوٹ کیجئے گا۔ دواب بھی جمع ہے دابتن کی، کس کی جمع ہے؟ دابتن۔ دابتن کس کو کہتے ہیں؟ جو بھی زمین پر چلنے پھرنے والی چیز ہے وہ دابہ ہے۔ مراد مخلوقات ہے، یعنی کہ اللہ کی تخلیق کی ہوئی چیزیں جو چلتی پھرتی ہیں، وہ اس میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، اور حیوانات بھی ہیں، اور جو ہیں حشرات بھی ہیں۔ یہ سارے کیا ہیں؟ دابتن، جو زمین کے اوپر چلتے پھرتے ہیں۔ نمبر 2 سورہ انفال کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بدترین خلائق قرار دیا ہے جو بہرے اور گونگے بنے ہوتے ہیں، ہوتے نہیں ہیں لیکن بنے ہوتے ہیں، اور جو عقل سے کام نہیں لیتے ہیں، ان کو کیا کہا ہے؟ بدترین مخلوق۔ یہ آپ نے اپنے پاس نوٹ کر لینا ہے، یہ اسی طرح سے آپ نے اتارنا ہے اس کو۔ نمبر 3 سورہ انفال کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان میں کوئی بھلائی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتا۔ کس میں فرمایا؟ سورہ انفال، قرآن پاک کی یہ سورہ مبارکہ جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ ان میں کوئی بھلائی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتا، لیکن اس سے پہلے بھلائی کے بغیر وہ ان کو سنواتا تو وہ منہ پھیر جاتے، مکر جاتے، بدل جاتے۔ نمبر 4 سورہ انفال کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تاکید فرمائی ہے، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا۔ کیا کہتے ہیں؟ دعویٰ تو کرتے ہیں کس بات کا؟ کہ ہم نے سن لیا، یعنی قرآن پاک کی آیات کو سن لیا، اللہ کے پیغام کو سن لیا، حالانکہ وہ سنتے سناتے کچھ نہیں، یعنی کہ جان بوجھ کر گونگے بہرے بنے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس آیہ مبارکہ میں، یعنی کہ آیت نمبر 20 سے لے کر 21 تک، 20، 21، 22، 23 ان آیات میں جو ارشاد فرمایا وہ پہلے سوال کے اندر موجود ہے، شر الدواب سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب آپ نے جان لیا، اور دیگر سوالات انہی آیات کے وہ بھی بیان کریں گے، لیکن اگلے لیکچر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔